گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، اور میرا پہلا وزٹ تھا چائنا کا۔ وہاں جا کر جو ترقی، جو لگن اس قوم کی میں نے دیکھی، وہ قابل تحسین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی چائنا کی طرح ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا کی گورنمنٹ اور لوگ پاکستانیوں کو آئرن بردر کہتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ لفظ ہمارے لیے چنا ہوگا۔ جب بھی چنا تو اگر وہ ہمیں اپنا آئرن بردر سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان بھی چائنا کی طرح ترقی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا اس وقت یہ جو دورہ امریکہ ہے اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا ساتھ موجود ہونا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کو عظیم لیڈر قرار دینا، پاکستان کی تعریف کرنا، میڈیا کو بلا کر پاکستان کے لیے اچھے الفاظ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 2-3 سال گزرے، یہ جو ہم باتیں کرتے تھے کہ انشاءاللہ اچھا ٹائم آئے گا، اس کے ثمرات نظر آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جو ثمر ہے، اس کے ثمرات عوام تک بھی جائیں گے۔ پاکستان کی تاجر اور صنعت کاروں کی جو برادری ہے، ان کو میں خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ ثمرات ان تک بھی پہنچیں گے، اور جو کچھ تھوڑا بہت بچے گا تو میڈیا تک بھی آئی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ میڈیا کے دوستوں کے بھی جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکیں۔ تو چائنا تو میں نے اپنے بھائی کی سوال پہ جواب دے دیا۔ میرے بھائی احمد علی گبول صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں کہ یہ سیشن جج ریٹائر ہوئے، انتہائی قابل شخصیت ہیں۔ میرا ان سے کل اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ احمد علی گبول بھائی نے ایک پٹیشن میرے پہ فائل کی تھی ہائی کورٹ کے اندر، جس میں ان کے مطابق جو آئینی بات یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک گورنر جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کی جسے 8 اکتوبر کے نوٹسز ہائی کورٹ میں ہوئے ہیں۔ تو جب میری ان سے کل بات ہوئی تو میں نے ان کو اپنے تمام انیشیٹیوز کے بارے میں بتایا، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں کسی ایک پارٹی کا گورنر نہیں ہوں، اور اس کی مثال بھی میں نے ان کو دی، اور آپ سب صحافی بھائیوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کل ہی کی اگر ہم بات کر لیں تو کل میرے پاس جماعت اسلامی کے دوست آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی وزیر اعلیٰ سندھ اپنی تمام وزراء کے ساتھ شام میں میرے ساتھ تھے۔ ہم نے اوتھ سیریمنی کے بعد کوئی 1 گھنٹہ میرے آفس کے اندر سیاسی امور کے اوپر، سندھ میں کیا ترقی کے کام ہم کر سکتے ہیں، چائنا کو ڈسکس کیا، تو کوئی 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا۔ اور اسی طرح سے جو 14 اگست کے پروگرام تھے، میرا یہ ماننا ہے کہ 14 اگست تو ہم سب کی ہے، پورے پاکستان کی ہے، اور اس میں ہم نے جو پروگرام کیے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو میں نے گبول بھائی کو اپنی تمام 3 سال کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کس طرح انیشیٹیوز لیے ہیں۔ اب صحافی بھائیوں کو، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور ان 50,000 بچوں میں تمام قومیتوں کی ایکول نمائندگی ہے۔ کوئی، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ کہیں پر کی ایک پارٹی کا یا میری پارٹی جس نے مجھے نومینیٹ کیا اس کا کوئی پرچم وہاں نہیں لگا ہوا، یہ آپ سب صحافی بھائی کا، پاکستان کا پرچم لگا ہوا۔ ہم نے پاکستان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ ہاں، سب کی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی ہیں، میری بھی سیاسی جماعت ہے، مجھے انہوں نے نومینیٹ کیا ہے اور میں ان کا نامنی گورنر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ہی کہیں پیپلز پارٹی کے نامینیٹ ہوئے ہوئے گورنر ہیں، کہیں نون لیگ کے ہیں، تو یہ
پورے پاکستان میں گورنرز جو ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہیں، لیکن ان کی بات میں بہت وزن ہے کہ یہ ایک آئینی عہدہ ہے اور گورنر سب کے لیے ہونا چاہتا. لیکن جب میں ان کو تمام باتوں کو بتایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان باتوں کو سمجھا، اور مجھے انہوں نے خود کہا، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، ابھی بات بھی کریں گے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں صبح جا کر اس پٹیشن کو وڈرا کر رہا ہوں. تو یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری طرف سے آپ پر کوئی پریشر یا کوئی بات نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، ضمیر مطمئن ہے تو آپ یہ کام کیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی مطمئن ہے، میرا ضمیر بھی مطمئن ہے، میں نے جو چیز سمجھی تھی، جس وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، آپ کی باتوں سے اور آپ کے عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جس نظریے اور جس اس سے کیا وہ میری سمجھ سے مختلف تھا. لیکن جب مجھے سمجھ آ گیا تو میں ان کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ صبح ہائی کورٹ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس پٹیشن کو وڈرا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. ہمارے وکیلوں کا، بھائیوں کا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی جمہوریت کے اندر، اس کو آزاد کرانے کے لیے. تو میں تمام وکلا برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ بھی اپنے ججز صاحبان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ہمیں جب نوٹس آیا تو ہم نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم نے کہیں چیلنج نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ گورنر کو استثناء ہے تو وہ کیوں نوٹس آیا. ہم نے اس کو بھی احترام سے ریسیو کیا، کیونکہ ججز صاحبان کا احترام ہم سب نے کرنا ہے. یہ ملک کے عدالتی نظام کو ہم نے بہتر کرنے کے لیے اپنے ججوں کو رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن اپنا موقف بھی پیش ضرور کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہم سب کو مل جل کر آگے بڑھنے کا ہے. یہ امریکہ سے جو خوشخبریاں آ رہی ہیں، چائنا سے آ رہی ہیں، اور میں پھر ایک دفعہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب آج امریکہ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جائے، معاشرتی بحران سے نکالا جائے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات دوستانہ ہوں، کہیں ہمیں کوئی بزدلانہ نہ کہے. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس خطے میں عزت دی ہے اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. اور ان 14 دنوں میں آپ یقین جانیں، میں نے اگر بھنگڑا ڈالا، میں نے اگر جوش خروش اور خوشی کا اظہار کیا تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس مارکہ حق کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس بنیان المرصوص کی فتح کو، اور خاص طور پہ انڈیا کی شکست کو سیلیبریٹ کیا ہے. آج انڈیا پاکستان میچ ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گھروں میں خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس خوشی کے اظہار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. جب 10 مئی آئے گی، گورنر ہاؤس جو ہے اس کو پہلے سے زیادہ سیلیبریٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بھی شکریہ. میں اپنے قبول بھائی سے کہوں گا کہ وہ بھی بات کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سب کی مہربانی اور کامران ٹیسوری صاحب کی مہربانی. اصل میں قانون کا شاگرد ہونے کے ناطے، کانسٹیٹیوشن کا شاگرد ہونے کے ناطے میں نے جو یہ پٹیشن داخل کی تھی وہ اس کا یہ تھا کہ اب پارٹیزن ہونا چاہیے. پارٹیزن کا قانون جو ہے وہ خاص طور پر گورنر ہاؤس میں یا کسی پبلک پراپرٹی میں لاگو نہیں ہونا چاہیے. گورنر جو ہے وہ سارے صوبے کے ہیں کانسٹیٹیوشنل حوالے سے. باقی جو جس کی پولیٹیکل انٹریکیشنز ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جانے، گورنر صاحب کو جانے ان کو کس طرح نپٹ رہے. مگر میرا جو معاملہ تھا، جو میرے جو گریونسز تھے، وہ گریونسز پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، کانسٹیٹیوشن کے شاگرد ہونے کے ناطے یہ تھا کہ گورنر ہاؤس شوڈ بی اپولیٹیسائز. اس میں کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے سوائے قومی جو فرما گئے. تو رات یہ بات ڈسکس ہوئی اور گورنر صاحب نے اس چیز کا اشور کیا ہے، سامنے بیٹھے ان چیز کو اشور کیا ہے کہ آئندہ کے لیے شاید یہ چیزیں
شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ نہیں کریں گے، کیونکہ آج اگر گورنر ہاؤس پہ ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ گورنر بیٹھے ہیں، کسی اور تنظیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرسوں کوئی اور بیٹھے ہوں گے، تو کانسٹیٹیوشنل جو سپرمیسی ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. وہ جو ایک وفاق کے نمائندے والی چین ہے، وہ چین جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. تو گورنر صاحب نے اس چیز کے لیے ایشور کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور جو ہو گیا ہے وہ ان ایڈونٹنٹلی ہوا ہے، غیر ارادتاً طور پر کوئی اس طرح میں ان میں ال ول یا کوئی اس طرح کے انٹینشن شامل نہیں تھا. تو ان کو جسٹیفائیڈ یا کرنے کا کلیئر کرنے کے لیے ان کا میں شکر گزار ہوں، تاکہ انہوں نے مجھے کلیئر کیا اس چیزوں سے. باقی جو سماجی جو سسٹم جا رہا ہے، اس کو سماجی کام جو کر رہے ہیں، سوشل کام جو کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ زبردست ہے. اس کے لیے میں گورنر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پرسنل طور پر. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.